بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہوئے ہم آیت الکرسی اور دیگر مسنون وظائف کی اہمیت اور ان کے شرعی احکامات پر روشنی ڈالیں گے۔ آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم اور شان والی آیت مانی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت اور اس کی صفات کا جو ذکر ہے وہ کسی اور آیت میں اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں ملتا۔ آیت الکرسی کی عظمت اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک بار آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا، جس پر انہوں نے آیت الکرسی پڑھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے جو اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اس آیت میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اس میں اللہ کی حیات، اس کی قیومیت، اس کی نیند سے پاکی اور کائنات کے ہر ذرے پر اس کی حکمرانی کا بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم روحانی سرمایہ ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل اور دنیاوی و اخروی فوائد۔ آیت الکرسی کے فضائل بے شمار ہیں۔ روایات سے ثابت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہادت پائی ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مختلف بزرگان دین اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی کو باوضو حالت میں پڑھا جائے تو یہ 40 سال کی عبادت کے برابر ثواب کا باعث بنتی ہے۔ یہ 40 درجے بلندی کا ذریعہ ہے اور اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے خاص انعامات ہیں۔ مشکلات اور بیماریوں میں آیت الکرسی کا کردار۔ آیت الکرسی نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی مصائب کے حل کے لیے بھی ایک مجرب وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے جسمانی امراض کی شکایت کی تو آپ نے اسے آیت الکرسی کے ذریعے علاج کرنے کا مشورہ دیا۔ اسے پانی پر دم کر کے پینا، بدن پر مسح کرنا یا اس کے ذریعے غسل کرنا شفا یابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ٹانگوں کے درد کے لیے اسے پڑھ کر مسح کرنا، نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے 70 مرتبہ پڑھنا اور پیاس کی شدت سے بچاؤ کے لیے 66 مرتبہ پڑھنے جیسی روایات ملتی ہیں۔ یہ تمام طریقے اللہ پر توکل اور اس کے کلام پر یقین کا نام ہے۔ اگر کوئی جیل میں ہو اور آزادی چاہتا ہو تو 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا بھی ایک آزمودہ عمل بتایا گیا ہے۔ گھر اور مال و اسباب کی حفاظت آیت الکرسی کا ایک بڑا فائدہ حفاظت ہے۔ جو شخص
اسے گھر میں لکھ کر رکھتا ہے یا داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی آواز گدھے کے ہنکارنے کی طرح ہوتی ہے۔ جب وہ اس گھر سے نکلتا ہے، چوروں، ڈاکوؤں اور آتش زدگی سے حفاظت کے لیے بھی اس کی تلاوت کا معمول رکھنا انتہائی مؤثر ہے۔ کھیتیوں میں اسے دفن کرنے یا دکانوں میں رکھنے سے خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور نقصان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ بغیر وضو تلاوت کا شرعی حکم۔ اب اس اہم ترین مسئلے کی طرف آتے ہیں جس پر بہت سے لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے آیت الکرسی یا دیگر وظائف پڑھے جا سکتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بشرطیہ کہ آپ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگا رہے ہوں۔ اگر آپ کو آیت الکرسی، چاروں قل، سورہ فاتحہ یا دیگر مسنون دعائیں زبانی یاد ہیں تو آپ انہیں چلتے پھرتے، سفر میں، بستر پر یا روزمرہ کے کاموں کے دوران ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں اور آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ وضو کی شرط صرف مصحف قرآن پاک کی کتاب کو چھونے کے لیے ہے۔ جو شخص بغیر وضو کے زبانی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے اور اسے اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رہے کہ باوضو رہنا افضل ہے، کیونکہ وضو ایک نور ہے اور اس حالت میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کا مسئلہ اکثر خواتین اور مردوں کے لیے یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے کہ حالت حیض، نفاس یا جنابت میں کیا وظائف پڑھے جا سکتے ہیں؟ شرعی حکم کے مطابق ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت بطور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن یہاں ایک واضح فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن کی کوئی سورت یا آیت جیسے آیت الکرسی یا چاروں قل، وظیفے، دعا یا تحفظ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اسے زبانی پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ نے غسل نہیں کیا اور آپ سونے لگے ہیں تو سونے سے پہلے چاروں قل پڑھنا مسنون ہے اور آپ ناپاکی کی حالت میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین حالت حیض میں درود شریف، کلمہ طیبہ اور دیگر مسنون دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ تلاوت کی نیت سے قرآن نہیں کھولیں گے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگائیں گے، لیکن ذکر الہی کے طور پر ان آیات کو زبان پر جاری رکھنا بالکل جائز ہے۔ وظائف میں ترتیب اور احتیاط۔ ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مقصد اللہ کو یاد کرنا یا اس سے پناہ مانگنا ہے۔ اس لیے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ ناپاک ہیں تو اس وقت تلاوت کا تصور دل سے نکال دیں اور اسے صرف وظیفہ سمجھ کر پڑھیں۔ یہی وہ باریک فرق ہے جس سے بہت سے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں یا آپ کو کسی برائی سے بچنا ہے تو اللہ کے کلام کا سہارا لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کا ذکر تو ہر حال میں جائز ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا کسی بھی کیفیت میں ہو۔ آخر میں ایک ضروری نصیحت آخر میں یہ عرض ہے کہ اگرچہ شریعت نے ہمیں سہولیت دی ہے
کہ ہم بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا معمول باوضو رہنے کو بنانا چاہیے۔ باوضو رہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اسے ہر وقت نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے دن کا آغاز اور اختتام پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کریں تو وضو کر کے کریں، کیونکہ یہ عمل آپ کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام سے محبت کرنے، اسے پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا اس کے کلام کو پڑھنے اور اسے سمجھنے میں ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام فضائل سے فیضیاب ہونے کی ہمت دے، آمین۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آیت الکرسی اور دیگر وظائف کے حوالے سے یہ تفصیلی معلومات آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں، اور صدقہ جاریہ میں آپ کا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔